میں کیمرے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب تک ہم نے نفسیات نہ بدلیں تب تک ہم قرآن نہیں سمجھیں گے. قرآن پاک حاکم کی کتاب ہے. اللہ عز و جل حاکم سے مخاطب ہیں. قرآن پاک کی کسی بھی آیت میں آپ ایسی اجازتیں نکال کے دکھائیں یا نفسیات نکال کے دکھائیں کہ غیر اللہ کا سسٹم آ گیا، اس کے تابع رہنے کے 100 طریقے نکال کے دکھائیں. مجھے کوئی ایک طریقہ نکال کے دکھائیں، کوئی ایک الاؤنس نکال کے دکھائیں کہ غیر اللہ کا کانسیپٹ آپ کے اوپر نافذ ہو گیا، جو مرضی تک امریکہ ہو، چائنا، جو بھی ہو، اور مسلمانوں کو حکام ہو کہ اس کے اندر رہنے کے اسٹیبلشمنٹ کیا کرنی ہے آپ نے. قرآن اس ٹون کے اندر ہے ہی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے سب سے پہلے حکومت قائم کر. یہ کس کو کہا جاتا ہے حکومت قائم کر؟ آپ گاؤں کے کسی مظاہرے سے نہیں کہتے، آپ چودھری صاحب سے کہتے ہیں حکومت قائم کریں. آپ کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ قرآن اس لیے کہہ رہا ہوں لوور سائیکالوجی کا، انفیریئر سائیکالوجی کا بندہ سپیریئر کتاب کو نہیں سمجھ سکے گا. اور سپیریئر کتاب کی ڈیمانڈ ہے کہ اوپر آ اور اپنی اسٹیم کو بڑھا، سیلف اسٹیم کو. تب تجھے پتہ چلے گا کہ یہ جرنیلوں، حاکموں اور سرداروں کی کتاب آئی تھی. دس از ایک آیت احکامی ہے، ایک آیت لا بناتی ہے، قانون واضح کر کے بتاتی ہے، قانون امپلیمنٹ کرواتی ہے. ٹھیک ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عام بندہ قرآن پاک کو پڑھے اور اس کو اپلیکیشن لیول تک لے کے آ سکے. یہ خاص بندے کی کتاب ہی ہے، خاص بندے اور خاص اس کا مطلب ہے گھر والوں نے پہلے نفسیات بنانی تھی بچے کی، ٹھیک ہے. ورنہ ہم نے کہا کیا قرآن پاک کو کھینچ کے اپنے نفسیات میں لے کے آ رہے ہیں. ایسے نہیں ہونے والا. اسی لیے یہ پرورژن آئی ہوئی ہے. اور ہر 2 گلیوں دور ایک ایسا مفتی مل جائے گا اور ایسا پروفیسر بھی جو قرآن کی آیتوں سے بھی بتائے گا کہ ہاں ہمیں صبر کرنا چاہیے. صبر تب کرنا چاہیے جب حق کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہوں. مظلوم بننا اسلام میں الاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا آپ مظلوم ہے، یا آپ ظالم ہے، یا مومن ہے. یہ 3 قسمیں قرآن کھول کے دیکھیں. آپ مظلوم بنے تو واپس مومن کی طرف آئیں، پکڑیں، اپنے ہاتھ سے روکیں گے سارا کچھ، طاقت اپنے ہاتھ میں لے کے آئیں گے. ظالم کو دیکھیں گے، ظالم کو خود ختم کریں گے اپنے ہاتھ سے. مظلوم ہو کے ورچو سگننگ نہیں کریں گے کہ میں تو مظلوم رہا. یہ واحد پاکستانی قوم ہے اس وقت جو کہتی ہے کہ ہم مظلوم ہیں، ہماری پٹائی بھی ہوتی رہی اور ہم فلم کے ہیرو بھی رہیں. اس کا مطلب اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتے ہیں اس میں. یہ کون سی ایسی فلمیں دیکھتے رہے ہم جس میں ہیرو کی پہلے سین سے پٹائی ہوتی ہے اینڈ تک، اور قبر میں بھی وہ مرتے ہوئے جاتا ہے اور وہ وکٹری کے سائن بنا رہا ہوتا ہے کہ میں ہیرو. ہیرو وہ ہوتا ہے جو مظلوموں کو بچاتا ہوتا ہے. مظلوم ہونے والا ہیرو نہیں ہوتا. گورے کو بھی سمجھ آ گئی ہے، کالے کو بھی، چائنیز کو بھی. ایک مسلمان پاکستانی کو سمجھ نہیں آ رہی. ایک مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور ایک کالر بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا سوال ساحل صاحب سے، ان کی جو اس رمضان میں جس طریقے سے انہوں نے اس فلسطین کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا بڑے جرری انداز سے، اور میس میڈیا کے اوپر ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ تو آئی تھنک ہمیں سب کو سمجھ آ رہی ہے. بچے کو پتہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو لوگوں تک، ہاؤس ہولڈس تک پہنچایا جائے، پینیٹریٹ کیا جائے. سو میں ان کے اوور آل موومنٹ کے حوالے سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی انہوں نے اس رمضان میں اس ٹائم پہ کیوں ان کو لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ اس کی یہ ٹیکٹک جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ضروری تھا؟ اور آگے اس کا جو اگلی آپ کی اسٹریٹجی ہے اس کے حوالے سے اس کی کیا، واٹ از دا پلیس آف دس آپ کے آگے کی اسٹریٹجی کے اندر؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ احمد صاحب. میرا خیال کراچی سے بات کر رہے تھے آپ کا. بہت شکریہ جی. ٹائمنگ کا سوال ہے. دیکھیں میں پچھلے 5 سالوں سے فلسطین کے اوپر بڑا بلیٹنٹلی ووکل تھا. جب سے اکتوبر کا واقعہ ہوا ہے، میں اس وقت اللہ کی طرف سے گلوبل ٹور پہ ہی تھا. میں آسٹریلیا میں تھا جب یہ فلسطین کا واقعہ ہوا اس دفعہ والا. تو ہر جگہ کے اوپر میں نے دیکھا. میں انڈونیشیا میں تھا، ملیشیا، آسٹریلیا، انگلینڈ، اینڈ ناؤ I came back to Pakistan and now I'm going back to America and Canada for this very tour, awakening tour ہے. لیکن اتنی ساری گفتگو کے بعد بھی جائیں گے آپ امریکہ؟ کیوں نہیں جائیں گے سر؟ میں نے آپ سے کہا نا، سپیریئر سائیکالوجی کا بندہ زمین پہ قدم رکھتا ہے. اونرشپ میرے اللہ کی زمین میری اپنی زمین ہے. I'm going to get all those Muslims together. مسلمانوں کو اکٹھا کرنا بہت ضروری ہے اس وقت. میری ایک موومنٹ کا نام ہے اسلامک میسیجنگ سسٹم. 2 بلین مسلمانوں کو اکٹھا کرنا، 1 لائن ویژن. یہ مطلب وہ اکٹھے نہیں ہوں گے، کچھ نہیں ہونے والا. جو مرضی کر لیں. مجھے اللہ کا ہاتھ جماعت کے ہاتھ پہ. وی ہیو ٹو کم ٹوگیدر. یہ جو بیچ میں جو بھی لوگ آ رہے ہیں نا، جو اپنی طرف سے سائنسیں مار رہے ہیں، ان کو میں کہہ رہا ہوں راستے میں نہ ہو پلیز. اور میرے سامنے نتن یاہو آتا ہے نا، جو بائیڈن آتا ہے، میں سمجھتا ہوں جیمز کیمرن آتا ہے، یا یہ فرانس کا آتا ہے جس کا نام لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں. وہ سامنے میں سمجھ سکتا ہوں، وہ کھلے عام کہتے ہیں ہم دشمن ہیں بھائی آپ کے.
مگر ایک مسلمان داڑھی رکھ کے آتا ہے یا مسلمان شیو کر کے آتا ہے, محمد علی نام کا جو بھی پروفیسر ہے گورنمنٹ کالج کا یا ایلمس کا آئی بی اے کا, اور ان کے لیبلس کی بات کر رہا ہوں, نام محمد علی آپ نے رکھا ہوا ہے, یا وہ مولوی صاحب ہیں, آپ میرے راستے میں کیوں آ رہے ہیں؟ میں مطلب آپ ہی کا فرنٹ مین ہوں, میں مسلمانوں کے لیے میں لڑ رہا ہوں صاحب, آپ کیوں ہوتے ہیں مجھے یہ کہنے والے ساحل نہیں غلط, ساحل کو سائڈ پہ کر دو. اور بھائی آپ کو میں نے کون سے فرقے کے خلاف ہوں, میں بتائیں, میں شیعوں کے خلاف ہوں یا سنیوں کے خلاف ہوں, میں وہابیوں کے خلاف ہوں یا دیوبندی بریلیوں کے؟ آپ مجھے بتائیں میں کیا خواتین کو الگ سے تخصیص کر رہا ہوں یا مردوں کی؟ کون سی میری ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے امت کے علاوہ کسی ایک ایلیمنٹ کو بھی پیوٹ کیا ہو؟ آپ لوگوں کو اپنی بیماریاں خود لگی ہوئی ہیں جو آپ میرے اوپر چھلانگے مار رہے ہیں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو ہیلپ یو, آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہونا. آپ نے جو دکانیں کھولی ہیں وہ چمک ہی جانی ہے, کیونکہ سب مسلمانوں کو میں اکٹھا کر رہا ہوں. کیوں؟ فلسطین ہیز بیکم دا فرقان. اگر اب بھی نہ کیا, میں آپ کو پھر بتا دوں, راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بعد اب کچھ نہیں ہو سکے گا. نفسیات کس طریقے سے مورل ڈیتھ, دا ڈیتھ آف مورالٹی کریٹ کرتی ہیں, وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. سو میں نے یہ بچے کے سوال جو انہوں نے پوچھا ہے ان کو بتا دوں. ٹائمنگ, میں رمضان کا ویٹ کر رہا تھا. ہم 1.5 مہینے سے میں اور سما کے جو مینجمنٹ ٹیم ہے, چودھری صاحب, چودھری اکرم صاحب, عاصم, وی ور ٹو اینڈ فرو گوئنگ ان اے ڈائلاگ, اور اٹس اے کیلکولیٹڈ ایکسپیریمنٹ جو کہ تھاٹ لیول پہ, اسٹریٹجی لیول پہ کیا تھا کہ اگر نیریٹو دینا ہے تو اس میں کون کون سی باؤنڈریز کراس کرنی پڑیں گی. وہ تو ظاہر اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ نے پلیٹ میں پیش کر دیا نا. اگر نیت ٹھیک ہو تو خود ہی کام ہو جاتے ہوتے کہ ہر اینگل سے ہمیں پوری کی پوری قوم نے دیکھا کہ بھئی مسئلہ اگر سیاست کی نظر سے دیکھنا ہے, دین کی نظر سے دیکھنا ہے, ماں کی نظر سے دیکھنا ہے یا باپ کی نظر, ہر بندے نے آ کے اپنا ایک کاؤنٹر نیریٹو دینے کی کوشش کی, اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قوم کی بچیوں کو, قوم کے بچوں کو, لڑکوں کو, لڑکیوں کو, امیوں کو, ابوؤں کو سمجھایا کہ بھائی 2 طرح کی قومیں, بس ایک وہ جو کچھ کرنے کے لیے کچھ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں, اور ایک کچھ نہ کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے, کوئی ایسا واقعہ قرآن سے مل جائے یا کوئی کسی اور کتاب سے مل جائے کہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے اور میں اپنی فلم کا ہیرو ہی ثابت ہو کے مروں. These are the 2 kind of people in the world. So یہ آپ کے سامنے اللہ کی طرف سے سما ٹی وی پہ آیا آپ کو. اب آپ خود چوز کریں, اس لیے نہ چوز کریں کہ آپ نے اپنی فلم میں ہیرو بننا, اس لیے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. اس دن آپ کو پتہ ہونا چاہیے اصلی حقیقت وہ یہی ہے. اور اس کے لیے میں نے کون سی ٹی وی چینل پہ آپ کے پیسے مانگے؟ ہم میں سے کسی نے اپیل کی ہو آپ سے کہ فلاں فنڈ ہے اس میں پیسے ڈال؟ نو, میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کی نفسیات بنائیں, اپنی نفسیات ٹھیک کریں, ورنہ کچھ نہیں ہونے والا. ڈیفیٹڈ سائیکالوجی کے ساتھ ہمارے سیاستدان آپ نے دیکھے ہیں ان 4 صوفوں کے اوپر بیٹھے ہوئے, ڈیفیٹڈ سائیکالوجی مان کے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے کچھ نہیں کر سکتے. ہم وہی آپ نے دیکھے ہیں, اسکالرز بھی دیکھے ہیں, ڈیفیٹڈ, ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ اس لیے آئے تھے دنیا میں. آپ چھوڑیں, پھر نام بدلے, ادھر ادھر بھاگے. قرآن پاک تو ابھی کتاب نہیں ہے, پھر قرآن پاک تو سب کچھ کرنے والی کتاب. یہ صحابہ اگر سوچتے جس طریقے سے یہ ہم لوگ آج کل سوچ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہمارا, ہم تو مسلمان نہ ہوتے. چھوٹا سا مکہ یا مدینہ کے اندر ایک سرکل سا بنتا اور لوگ پھر ادھر ہی کہیں ختم ہو جاتے. پوری دنیا کو مسلمان کرنے کے لیے نکلے. سب سے غریب لوگ, وہ لوگ جو صحراؤں سے نکلے تھے, ریسورسز زیرو, وہ پوری دنیا کے اوپر چھا گئے. سائنس کی بنا انہوں نے رکھی, میتھس کی بنا انہوں نے رکھی, بایولوجی کی بنا انہوں نے رکھی. سب ایجادات کے پیچھے سارے کانسیپچلائزیشن انہوں نے کر کے دیے. یہ کچھ چھوٹی سپیڈ نہیں ہے بھائی, تمہیں 1000 سال کے اندر سارا کا سارا ٹیک آف کروا دینا. اٹس اے پریٹی اولڈ پلانٹ ود اے لاٹ آف ٹائم. آدم علیہ السلام نے جب سے قدم رکھا ہے ادھر. مسلمانوں کے آپ ذرا ایڈوانس دیکھیں اور آپ ذرا میجر کریں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. یہ باقی کے سارے تو ایڈیپٹیو علوم ہیں جو کہ بعد میں ہم لے لیتے ہیں. کانسیپٹ کریٹ کرنا اصل میں کام ہوتا ہے. انسانوں نے کہاں کیے تھے, ہم نے کر کے دکھا دیے. تو ٹائمنگ بہت ضروری تھی بیٹا کہ رمضان میں رکھی جائے. رمضان میں مسلمانوں کو 30 ڈیز کے لیے اسلام کا ایک خاص فیور ہوتا ہے, اس کا فائدہ اٹھانا تھا کہ اسپتال میں آئیں گے تو ڈاکٹر پکڑے گا نا. تو مسلمان اس وقت رمضان میں آ رہے تھے اللہ کے اور قرآن کے نام کے اوپر تھوڑے نرم ہوتے ہیں اور سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. شیطان قید ہوتا ہے, اس ٹائم ہی وار کرنا ضروری تھا. اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. یہ باتیں ایسے نہیں آئیں. یہ لوگ جو جس ان صوفوں کے اوپر جو الگ الگ لوگ آ کے بیٹھے ہیں وہ تکے پہ نہیں آئے, اللہ نے بھیجے ہوئے ہیں.
نہ میں نے بلائے، نہ حافظ صاحب نے، نہ بشرا نے وہ سوال بنائے تھے، نہ انہوں نے وہ سوال سوچے ہوئے ہوں گے جو آنے سے پہلے تھے. ہر بندہ آگے پوچھتا تھا یہ مجھے بلا کے آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، حالانکہ ہم نے کسی نے کوئی گفتگو چل رہی ہے، ٹاپک وہی ہے. اسٹریٹجی میری ایک ہی تھی کہ فلسطین کے اوپر مسلمانوں کو پرسپیکٹو کلیئر کر کے دیا جائے کہ اف ناٹ ناؤ دین نیور. اور وہی ہوا کہ everybody came in together to form either the left, actually either the right side of things or wrong side of things, left or right choice. So there are two more things I'm going to do inshallah right away. Follow up بہت ضروری ہوتا ہے. یہ کوئی ایک بم پھاڑ کے دیکھنا تو نہیں تھا نا. This is my nation we're talking about, the human beings we're talking about. Major experimentation ہو رہی ہے, بہت calculated risks ہیں مگر ہیں risks. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہوگا 2 پارٹیز بن جائیں گی, وہ ان چھوٹے کلسٹر میں ہوتی ہیں جو انفیریئر سائیکالوجی کے ہوتے ہیں. وہ آئی ہیٹ دس کلب اینڈ آئی لو دس کلب, ان کی کوئی فکر فاقہ نہ کیا کریں. ایم آئی گونا ڈو سم تھنگ اباؤٹ دس کلب, وہ چاہیے مجھے, وہ سوچنے والے بنے. ایم آئی گونا تھنک اباؤٹ دس, وہ والا کلب چاہیے. سو ان کو چھوڑیں اس وقت. مجھے پتہ ہے میں پاکستانی گلیوں سے اس وقت گزر رہا ہوں, 2 طرح کے بندے نظر آ رہے ہیں. ایک وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں اگلا اسٹیپ کیا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کس جگہ پہ 2 نمبری چل رہی ہے, حکومت میں بھی اور مدرسے میں بھی, تو یونیورسٹی میں بھی اور کارپوریٹ میں بھی. ہر قسم کا بندہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے گھما دیا. تو دوسرا وہ ہے جو کہتا نہیں میں نے تو پہلے سے تہیہ کیا ہوا تھا کہ نہیں, جو جس بندے نے یہ سوٹ پہنا ہو میں نے اس کی بات نہیں سننی ہوتی. ٹھیک ہے, ان کو یہی نہیں پتا کہ وہ جس نے سوٹ پہنا واشنگٹن میں اسی کی بات سنی جا رہی ہے, اصل میں اسی نے نافذ کیا ہوا ہے سارا کچھ. تو وہ 2 طرح کے بندے مجھے نظر آ رہے ہیں, مگر ایٹ لیسٹ کلیئر ہو گئے ہیں. سپر چارجڈ creatures are hovering around Pakistani streets now. I only need 5 cities of Pakistan. I only need 5 cities. Okay, Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar and the central Punjab. That's the only 5 cities I need. ادھر موومنٹ کریٹ ہو گئی سوچ کی, امیوں کی, ابوؤں کی, اور لڑکا اور لڑکی 18 اور 25 سال کے اندر اپنے کچھ ٹینجیبل گولز میجر کر سکا کہ اگلے 10 سالوں کے اندر یا اگلے 5 سالوں کے اندر یہ اچیومنٹس بلاک کرنی ضروری ہیں. تو ہماری کہانی شروع. اوورسیز پاکستانی, اسپیشلی مسلمان انڈین, جو بھی میری بات اردو میں سمجھتے ہیں, میں اس لیے انڈین پاکستانی بولتا ہوں. وی نیڈ یو وے مور موبائل دین دا لوکل پاکستانی. پاکستان کی اگر ویلیو نہ بڑھی تو آپ کی وہاں پہ ویلیو نہیں پڑنی. آپ کا برانڈ جو مرضی کر لیں آپ دیسی رہیں گے, جو مرضی کر لیں, آپ بلینئر بنیں آپ زیرو بنیں, آپ پاکستان کو جب تک آپ خود سپورٹ نہیں کریں گے, یو آر گوئنگ ٹو ایکٹیویٹ پاکستانی اینڈ ہیلپ دم through your knowledge, through your whatever you can actually give, and establish اور ساری توپوں کا رخ پاکستان کی طرف رکھیں کہ ادھر بلڈ اپ دینا ہے ہم نے. پاکستانی کی ویلیو نہیں بڑھ رہی, آپ کی انگلینڈ میں کوئی ویلیو, آپ کی ٹکے کی ویلیو نہیں انگلینڈ میں, جب تک پاکستان کی ویلیو نہیں بڑھ رہی. پاکستان کا برانڈ اوپر جائے گا آپ بھی جائیں گے, مسلم برانڈ اوپر جائے گا آپ بھی اوپر جائیں گے. یو بیٹر اسٹارٹ گیٹنگ ایکٹیویٹڈ. سو یہ ٹائمنگ کیوں ہے, یہ سماج کی طرف سے یہ ہوتا ہے معاملہ. تو کیا بشرا نے کیا ہے یا عمران نے کیا, میں نے کیا, نہیں, یہ اس ٹیم نے کیا, یہ ان لوگوں نے نہیں کیا, یہ اللہ نے کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام اپنے ٹائم کے اوپر کر دینا ہوتا ہے. یہ یوٹیوب کے اوپر 1000 اور چینل بھی ہیں, یہ پروگرام ہی کیوں اس طرح چل رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یہ میں کسی اس وہ مغالطے میں نہیں ہوں. I don't have any sort of assumption that we did this and this happened. No. We thought and we planned and Allah planned. And Allah is the mightiest of all planners. Okay? So اللہ تعالیٰ کا پلان ہے. جتنے کروڑوں لوگ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں اس دفعہ, مجھے IMF میں نمبرز پول ان کرتے نظر آئے ہیں اس دفعہ. You have no idea, میرے پاس تو اسٹیٹسٹکس کسی اور طریقے سے میجر ہوتی ہیں. 10 فولڈس کے اوپر اسلامک میسیجنگ سسٹم کے اندر رجسٹریشن آئی ہیں. والنٹیئر ورک ہے سارا, فری. پیپل وانٹ ٹو کم ان اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ اسٹف. سو وہ ایک فنل ہے جس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی موومنٹ کوئی کیپٹلائز ہوئی بھی ہے کہ نہیں. تو الحمدللہ ہوئی ہے. یو ول بی امیز, آپ کے ایک لفظ کے کام آپ کو دکھاؤں گا کس دن لوگوں نے کس طریقے سے حرکت میں آئے. لوگ مسلمان ہم آسان لیتے ہیں نا, ایزی لیتے ہیں, سوری, کہ خیر ہے کہ پروگرام اگر نو ایک حرف بشرا, ایک حرف عمران, لوگوں کے ڈائریکشن ٹھیک کرنے والا. اللہ تعالیٰ ہی کام ایسے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے بڑے کام لے اپنے رمضان کے وقت سے, اللہ تعالیٰ اور زیادہ ثواب آئے اس بات کا, اور لوگ وہ والے کام کریں جو ہمیں پتہ ہو, اور وہ والے کام بھی کریں جو ہمیں پتہ بھی نہ ہو, انشاءاللہ اور آخرت میں ہمارے کام آ رہے ہوں. یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے میڈیا میں بیٹھنا. اوکے.
سو میڈیا کا سوال ہونا ہے. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم کیمرے کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, اور کیونکہ بعد اب ہزاروں کی رہی نہیں, لاکھوں کی رہی نہیں, بعد اب کروڑوں کی ہوگی. سو وی ویری, بات کروڑوں کی ہے, ہے بات کروڑوں کی ہے. وہ کون بنے گا کروڑ پتی ہے نا, یہ ہے ہم اصل مسلمان ہے کہ ہم لفظ بولتے ہیں کروڑوں لوگ آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں, یہ ہمارے کروڑ پتی. اوکے, سو آئی ہوپ ایوری ون اویئر, آپ سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو, پلیز میک شیور کہ آپ کچھ ٹینجیبل ایفرٹ سامنے نظر آئے. خالی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا. وی ہیو ٹو اسٹارٹ گیٹنگ کنیکٹڈ ٹوگیدر, گیٹنگ ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر. اپنے بچوں کو ٹینجیبلس کے اوپر لیکچر دیں. یہ بہت بڑا کام ہے جو کہ آپ کو اس وقت کرنا ضروری ہے کہ بھائی آبجیکٹیو سیٹ کا اسلام ایک ویکٹر ہے. اس پروگرام کی ساری قسطیں لے کے جائیں اپنے پلے لسٹ میں اور ڈالیں, دیکھیں کہاں کہاں پہ ہم نے کی پوائنٹس کس طریقے سے ترتیب دیے ہیں. اٹس اے ویری مطلب اس سے کم کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ ایٹ لیسٹ منیمم کے اوپر یہ تو کریں گے پروگرام کو ری رنز میں دیکھیں کون کون سے ٹینجیبل ہم نے لاک کروائے ہیں, وہ امیوں کے لیے, ابوؤں کے لیے, لڑکوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, سیاستدانوں کے لیے, ریلیجیس اسکالرشپ کے لیے, اور یور اکیڈیمیا کے لیے. ہر ٹاپک کے اوپر الحمدللہ ہم لوگوں نے ہر جگہ کے اوپر فائرنگ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک 30 دن کے پیکج کے اندر سب کچھ ڈلیور کیا جا سکے. وی نیور اسپوک اباؤٹ اینی تھنگ کیجولی, وی نیور اسپوک اباؤٹ اینی تھنگ کہ چلیں آئیں اب صرف شغل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, گانے سناتے ہیں اور ایک دوسرے کو جوک سناتے ہیں. وی ناٹ دوز کائنڈ آف پیپل, وی نو واٹس گوئنگ آن. اوکے, تھینک یو سو مچ فار یور کوشچن, اینڈ I hope this is going to play a very big role in every human being's life, inshallah, from here on. سلسلہ منقطع ہوا جی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واذا سمعوا ما انزل الی الرسول ترى. اگر ہم اس ساری 3 جو آج مختلف حوالوں سے مختلف وقتوں میں یہ چیزیں پڑھی گئی ہیں, اگر ہم اس کو اپنے صرف اس خطے کے اوپر ہی لے لیں, ذرا باہر نہیں بھی نکلتے ہیں, تو کیونکہ جب اسلام, جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو لوگ تو جب سنتے تھے تو پھر جیسے قرآن کی آیت بھی بتاتی ہے کہ آنکھیں اگل پڑتی ہیں, یہ ہماری آنکھیں کیوں نہیں ابل رہی, ہمارے دماغوں میں ہلچل کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ جب آپ کسی مسئلے کے سلوشن کے لیے کوئی دوائی دیتے ہیں نا, یا کوئی فارمولا بتاتے ہیں تو سارے آ کے لیتے ہیں. جب بغیر کسی مسئلے کے سلوشن دیتے ہیں تو نو بڈی از گونا ٹیک اٹ. ہمارا کام تھا پہلے وہ والی فراست اپنے بچوں کو سامنے پریکٹس کرتے کہ قرآن کون سے مسئلے کو سالو کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور جب بھی آپ کہیں گے نا نماز پڑھو تو بچہ بھی پوچھے گا کیوں پڑھو, فطری سوال ہے, کوئی فائدہ ہوگا اس کا, یہ فطرت نے سوال پوچھا تھا. تو ہم نے کبھی بھی نہیں یہ مسئلے کے حل کے طور پہ قرآن پاک بتایا. تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا وہ مسئلہ کوئی حل کرے گا ہی نہیں تو ہم نے کیوں پڑھنی, ٹھیک ہے. So this is the problem that Muslims are not understanding کہ والدین اور اسکالرشپ قرآن پاک کو جب پریزنٹ کرے تو پہلے مسئلہ پریزنٹ کرے کہ بھئی دنیا میں یہ والے مسائل ہیں اور یہ آگے کے آنے والے مسائل ہیں, یہ فرد کی وجہ سے آتے ہیں, ہماری اپنی فطری ایک نفسیات ہے تو وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے. ایک جماعت گرو کرتی, جب ملتے ہیں تو ہم یہ مسائل کریٹ کرتے ہیں. اس کی نشانیاں دیکھو, امریکہ اور فورن پالیسی, اس کی پاور گیمز رشیا, چائنا اور امریکہ کی چل رہی ہیں, کس بیس کے اوپر فورن پالیسیز بنتی ہیں ان کے ڈیپینڈنٹ اینٹیز کی, ٹھیک ہے. اب میں قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں, غور سے سمجھیں. جب قومیں چڑھ دوڑنے کی کوشش کرتی ہیں حارس ہو کے یا پھر مجبور ہو کے, اور اس کے بعد پھر ظلم اور ظالم اور مظلوم کے کیا آپس میں معاملات رہتے ہیں, قرآن پاک کدھر آتا ہے؟ تمہارا کیا کام ہے؟ اینڈ رائٹ ناؤ اس وقت کون کون سی قومیں کن کن معاملات کے اندر انوالو ہے, تم کس قوم کا حصہ ہو, یہ تمہاری کتاب ہے. اس وقت اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ اس ورلڈ ویو کے اندر کون کون سے سٹیپس لینے ضروری کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس اینگل سے قرآن نہیں پریزنٹ کریں گے تو میں نے بھی نماز روزہ زکوٰۃ کر کے سائڈ پہ ہی ہونا ہے, کیونکہ وہ والے اینگل سے پتہ ہے کون پریزنٹ کر رہا ہے؟ آئی وی لیگ کی یونیورسٹیاں پریزنٹ کر رہی ہیں. وہ سویڈن اور ڈینمارک اور ناروے کے اندر یونیورسٹی کی کیمپسز پہ صرف یہی سولوشن ڈسکس ہو رہے ہیں. ایسے نہیں دنیا پوری اٹریکٹ ہو کے ادھر جا رہی, وہ فطرت کی آواز نکال رہے ہیں کہ دنیا کے مسائل اور ان کے حل. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے اپنے مسائل اور ان کے حل, اور میرے اپنے مسائل اور ان کے حل تو سروائیول کے اندر ہی ہیں, مجھے ہی پتہ ہے.
میں 80 سال کراس کر جاتا ہوں تو میں تو دنیا کا سب سے سکسیسفل آدمی ہوں. ورنہ کچھ سوچیں اور کیا مقصد ہے سائنس کی ترقی کا, اور کیا مقصد ہے اتنی مال اور روش کا اور دولت کا اور آسائشوں کا, کہ میں زیادہ عمر لے. سب سے بڑا تو مقصد تو زیادہ عمر لینے کا ہے. تو میرے ایک فرد کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. You need to understand I'm a nothing when it comes down to ابھی کے کرنٹ 7 بلین لوگوں میں بھی میری کیا اوقات ہے. تو اصل میں جو کہانی ہے وہ اجتماعی ہے, اور اجتماعی کہانی کے اندر سوالو کرنا ہے. بڑی قومیں اجتماعیت کے اندر انوالو کرتی ہیں بچوں کو, اور چھوٹی قومیں انفرادیت کے اندر. یہ ہے مسئلہ. بڑی قوموں کے بڑے بھی چھوٹوں کو ثابت کر دیں تم کتنے چھوٹے اور ہم کتنے بڑے ہیں, اور چھوٹی قوموں کے, اور بڑی قوموں کے جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. ہماری چھوٹی سی قوم نے کیوں کیا؟ ہماری نفسیات چھوٹی تھی, انفیریئر سائیکالوجی میں تھے. ہمارے بڑے بھی ہر وقت شاگرد بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ادھر ان کے چھوٹے بھی ہر وقت استاد بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ادھر فین کلب بنا رہے ہوتے ہیں, میری گتی نہ ہٹ جائے, میری فالوئنگ نہ کم ہو جائے. کسی کو کلر آف دا ٹربن کے اندر لاک کر کے رکھا ہوا ہے, کسی کو کس قسم کی بیعت نے لاک کر کے رکھا ہوا ہے, تو کسی کو سوشیو اکنامک کلاس کی اس میں باؤنڈری میں لاک کر کے رکھا ہوا ہے کہ جی میں جم خانہ کا ممبر ہوں, یہاں سے یہ ہاؤ ڈیئر پیپل ٹیل می ہو آر ناٹ ممبرز آف مائی کلب. آر یو کیڈنگ می ود دس؟ یو تھنک دس از, یہ ہے آپ کی اوقاتیں؟ بڑی قوموں کی یہ نشانی ہوتی ہیں. سب سے چھوٹی قوم کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے جو ہم نے پوری کی ہوئی ہے. ہر جگہ کے اوپر باؤنڈری لگا کے اب میں سرتاجی لے لوں, بس چاہے 6 بندوں کا کاؤنسلر ہی کیوں نہ بن جاؤں, مجھے میری دکان اور میرا حصار جو ہے نا وہ یہاں پہ لاک ہو جائے. So this is a name of a disease. This is not a name of a cure. پاکستانی جو سائیکالوجی ہے وہ ایک بیماری کا نام ہے, اور وہ گیتا سے آئی ہے. میں صحیح بتاؤں, میں نے گیتا پڑھی ہے. گیتا میں بھی وہ سائیکالوجی ایسی نہیں ہے, یہ فالوورز میں تھی ان کی. اور براہمن نے کرنی تھی یار, انہوں نے راج کرنا تھا, انہوں نے ہر ایک کو ڈاؤن کاسٹ کرنا ضروری تھا, اور انہوں نے کیا کیا, وہ کتاب میں ڈال دیا. اب ایک کتاب کہتی ہے ساحل نام کا ہر بندہ جو ہے نا وہ انفیریئر ہے. تو میں اپنے ابو سے پوچھوں گا نا, ابو جی میرا نام ساحل کیوں رکھا تھا جب کتاب میں لکھا ہوا ہے انفیریئر ہو جاؤں گا. تو سوچیں, اور ابو کہے وہ کیونکہ کتاب میں تو قرآن میں تو لکھا تھا ساحل نا, تو میں نے تو اس لیے لکھا. نہ قرآن پڑھنا سمجھ آیا کسی کو, سمجھ آئی, اور نہ میری نفسیات سے سپیریئر ہو سکی. تو یہ والی ایک لوپ لگا ہوا ہے, اتنا بڑا لوپ لگا ہوا ہے کہ آپ کو میں سمجھا نہیں سک رہا ہوں کہ آپ کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو کیا نہیں سمجھ آ رہی. لیکن سر جب یہ ساری چیزوں کا کرتے ہیں تو مشکلات کا جب ہم ادھر اپنے ارد گرد میں دیکھتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو پھر یہ لوگ صبر کر رہے ہیں نا سارے, وہی نا اپنے مظلوم ہونے پہ صبر کر رہے ہیں نا. یہ ہے انفیریئر سائیکالوجی. اسلام میں صبر تب تک الاؤ نہیں جب تک حق پہلے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے. اور مظلوم ہونے پہ کب صبر ہے مجھے بھی بتائیں. مظلوم ہونا ہماری تو کوالٹی اور آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ 3rd پرسن میں بولتے ہیں مظلوم کو کہ اے مسلمانوں جب مظلوموں کو دیکھو تو جاؤ بچاؤ ان کو. ہم کب سے مظلوم ہونے پہ صابر ہو گئے ہیں. حق کے اوپر چلو گے, اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ مصیبتیں آئیں گے جو تمہارے کنٹرول میں نہیں ہوگی, تب صابر رہنا ہے آپ نے. آپ کو لوگ ماری جا رہے ہیں اور آپ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں تو پٹائی کرنے کے لیے دنیا میں میری پٹائی ہوتی رہی ہر وقت, تو میں صبر ہی کہوں. یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام نے آپ کو کیا کہا ہے, زمین پہ لیٹو لوگ ڈنڈے مارے ہیں اور آپ صبر کریں؟ یہ